بہت سارے فائدے ہیں شادی کے. میرے خیال ہے اس اینگل سے کبھی آپ لوگوں نے نہیں سوچا ہوگا. عام طور پر جب شادی کی بات ہوتی ہے یا شادی کا خیال آتا ہے تو بس اچھے کپڑے، زیور، میک اپ اور گویا مقابلے حسن میں شرکت کی تیاری سمیت پارٹیسپینٹس کے. اور تو بات یہ ہے کہ شادی جو ہے یا نکاح جو ہے وہ صرف ایک خوشی کا موقع نہیں یا کوئی اچھے کپڑے اور اچھے زیور کے پہننے کا موقع نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اس سے آگے اس کے بہت سے فائدے ہیں. ایک فائدہ اولاد کا ہے کیونکہ مقصود بقائے نسل ہے. یعنی نکاح کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسانی نسل باقی رہے، اور اس میں کوشش کرنے سے اللہ کی محبت کا فائدہ بھی ہے. نیز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طلب بھی ہے کہ آپ کو امت کی کثرت پر فخر ہوگا قیامت کے دن. علاوہ ازیں اس میں نیک اولاد کی دعا سے برکت کا حصول بھی ہے. یعنی مرنے کے بعد انسان کے لیے نیک اولاد دعائیں کرتی ہے اور انسان کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اور چھوٹے بچے کی موت سے شفاعت کی امید بھی. نکاح کے فوائد میں سے شہوت کی آفت دور ہو جانے کی وجہ سے شیطان سے بچاؤ بھی ہے، اور اس میں نفس کی راحت بھی اور بیوی کی رفاقت سے ان سے محبت بھی ہے. یعنی ایک کمپینین مل جاتا ہے انسان کو جس سے انسان بہت کچھ شیئر کر سکتا ہے. ایک فائدہ گھر کی تدبیر سے دل کی فراغت ہے. یہ مردوں کے لیے خاص طور پر کہ اگر وہ شادی نہ کریں تو گھر کے کام بھی انہیں خود کرنے پڑے. کھانا پکانے، صفائی کرنے، بستر بچھانے، برتن صاف کرنے اور اسباب زندگی تیار کرنے سے کفالت بھی ہے. یعنی ان سارے کاموں سے مردوں کی نجات ہو جاتی ہے، فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکیلا رہتے ہوئے ان میں سے اکثر کام انسان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں. اگر انسان خود ان کو کرنے لگے تو اس کا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے، بہت سے مفید کاموں کے لیے فراغت نہیں رہتی. گویا نیک بیوی دین میں مددگار بھی ہے. یعنی اگر وہ گھر کے کام بھی کرتی ہے تو بھی، اور ہسبینڈ جو ہے وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو وہ بیوی گھر رہ کر بھی اس کے اجر میں شریک ہوتی ہے، اس کے پیچھے گھر کو سنبھال کر. نکاح کے فوائد میں سے یہ بھی ہیں کہ نفس کے مجاہدے، نگرانی اور حکمرانی کی وجہ سے اس کی اصلاح، بیوی بچوں کے حقوق کا پورا کرنا، عورتوں کی بد اخلاقی پر صبر، ان کی طرف سے تکالیف برداشت کرنا، ان کی اصلاح اور ان کو دین کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش، کسب حلال کی جد و جہد، اولاد کی تربیت کا اہتمام وغیرہ، جو تمام اعمال جو بڑی فضیلت رکھتے ہیں. یہ سارے کام بہت فضیلت کے ہیں. کون کون سے؟ نفس کا مجاہدہ. نفس کا مجاہدہ کیسے؟ جہاں شادی سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا، وہاں انسان کو بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. اکیلے رہنا جو ہے یا اپنی مرضی سے رہنا، اس میں بھی بہت سے فائدے. انسان اپنی مرضی سے سوتا ہے، مرضی سے جاگتا ہے، مرضی سے کھاتا ہے، مرضی سے پیتا ہے، اس کو کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، ایک طرح سے آزادی ہوتی تھی. اور انسان کو کسی دوسرے اپنے ساتھی کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان کے بھی مسئلے نہیں ہوتے. لیکن جب انسان کسی کے ساتھ مل کر رہتا ہے تو بہت سی چیزیں مرضی کے خلاف جاتی ہیں، تو اس میں نفس کا مجاہدہ ہوتا ہے، نفس کا جہاد بیسیکلی، کہ انسان کے اندر صبر و برداشت آتی ہے. نگرانی یعنی انسان ایکسٹرا کانشیس ہو جاتا ہے، اپنے نگاہ، اپنے دل، اپنی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے خیانت نہ کرے. اور حکمرانی کی وجہ سے اس کی اصلاح، یعنی گھر کا ایک نظام قائم ہوتا ہے جس میں ہسبینڈ جو ہے وہ ایک طرح سے حکمران ہوتا ہے. تو جب ایک انسان دوسرے کو حکم چلاتا ہے تو اس کو اپنی اصلاح بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ انسان دوسرے کے لیے بہترین رول ماڈل ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود کو درست نہ رکھے. اور بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے کا بھی اجر ہے. عورتوں کی بد اخلاقی پر صبر، کیونکہ عورتیں بہت ایموشنل ہوتی ہیں، ایک دن خوش ہیں، ایک دن ناراض ہیں، اور کبھی بغیر وجہ کے ہنسنے لگتی ہیں، کبھی بغیر وجہ کے رونے لگتی ہیں. تو مردوں کے لیے بعض اوقات عورتوں کے اس مزاج کو سمجھنا بھی ایک مجاہدہ ہوتا ہے، اور پھر وجہ نہیں بتاتی اور چاہتی ہیں کہ بغیر وجہ بتائی سمجھ لیا جائے کہ وہ کیا چاہتی ہیں. تو ان سب چیزوں پر صبر جو ہے مردوں کے لیے، وہ ان کے لیے باعث اجر ہے. ان کی طرف سے تکالیف برداشت کرنا، یعنی ان کے موڈز وغیرہ کی اور بعض اوقات زبانی کی، ان کی اصلاح اور ان کو دین کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش، بیسیکلی تو مرد کی ذمہ داری ہے. اس میں بھی مرد کے لیے اجر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. پھر ان ساری ذمہ داریوں کے علاوہ کسب حلال کی جد و جہد، کیونکہ ایک اکیلے انسان کو اپنے اوپر جو خرچ کرنا پڑتا ہے تو بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کو زیادہ محنت کرنی پڑتی، زیادہ کوشش کرنی پڑتی. تو پھر کیا ہے کہ جب اولاد کی تربیت وغیرہ کی جاتی ہے تو یہ سارے اعمال بہت فضیلت رکھتے ہیں. یہ جہاد ہے ایک طرح سے، اور یہ سارے کام شادی کے بعد ہی ہو سکتے ہیں، شادی کے بغیر نہیں ہو سکتے. جو شخص یہ حقوق پورا کرنے سے ڈرتا ہے وہی نکاح سے اجتناب کرتا ہے. وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ پر تو بہت سی رسپانسبلٹیز آ جائیں گی، ذمہ داریاں ہوں گی، پھر میں کیا کروں گا. بیوی بچوں کے لیے مشقت برداشت کرنا دراصل جہاد فی سبیل اللہ کی طرح ہے. ایک دن میں بیٹھی تھی تو میرے سن اللہ چھوٹا والا جو ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ شادی کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی، اور
یعنی مجھے اب ہر وقت سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا مجھے کس وقت گھر جانا ہے یا کس وقت کون سا کام کرنا ہے، اور بہت سی چیزوں کو پلان کرنا پڑتا ہے، پھر سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس کو یہ تو فکر نہیں ہوتی کہ وہ کس وقت کون سا پلان بنائے یا نہ بنائے، کیونکہ پھر جب انسان شادی کر لیتا ہے تو پھر اسے اپنے ساتھی یا بیوی بچے جو بھی گھر میں فیملی میں افراد ہوتے ہیں ان سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو بچہ ہوتا ہے تو اس میں اور بھی پلان جو ہے مزید پھیل جاتے ہیں. اس میں صرف بیوی نہیں بلکہ بچوں کی مصروفیات اور ان کے موڈ اور ان کی ضروریات ان سب کو سامنے رکھ کر انسان پھر پلان کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آزاد منش انسان ہوتا ہے یا انڈیپینڈنٹ انسان ہوتا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بھی ہوتا ہے. لیکن جو شخص اس کو خوشی سے قبول کرتا ہے اور ان ساری ذمہ داریوں کو مرضی کے خلاف جاتے ہوئے بھی، تکلیف اٹھا کر کرتے ہوئے بھی کرتا رہتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہے جیسے اللہ کے راستے میں کوئی جہاد کر رہا ہو.